وہ خادمہ کو بلایا گیا، اللہ والے نے پوچھا کام کیوں چھوڑا؟ کہا حضرت اس لیے چھوڑی کہ آپ کے گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور آپ نے کہا کہ اے دریا کہہ دے کہ میں بیوی کے پاس نہیں گیا، لیکن کہنا ہی تھا کہ دریا بھی سچ مچ راستہ بنا کر دیا، اور وہاں سے کھایا تو اس کھانے کے بعد دیکھا کہ کھایا نہیں ہے، ایسا کہنے پہ پھر راستہ بن گیا۔ حضرت نے کہا بس اتنی سی بات پہ تو پریشان ہے، آ تجھے سمجھاتا ہوں۔ حضرت نے بٹھا کے کہا سنو، کوئی بھی صاحب ایمان جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہو، جو تعلق ہے باللہ ہو گیا ہو، جس کا کنیکشن اپنے رب سے لگ گیا ہو، وہ دنیا کے کسی خواہش پر کام نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ کی خاطر کام کرتے۔ تو جو کہہ رہی ہے سن، میں نے اگر شادی کی ہے تو میں نے نکاح اس لیے کیا کہ میرے آقا کی سنت ہے، حضور نے خود فرمایا ہے کہ النکاح من سنتی، اس لیے میں نے حضور کی سنت مجھ سے چھوٹے نہ، اس لیے میں نے نکاح کر کے عورت گھر میں لایا ہوں، اور اللہ کی مخلوق کی خاطر بچے پیدا کیے تاکہ توحید پرست زمین پہ جمع ہو جائے۔ یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے توحید پرست ہیں، وحدہ لا شریک لہ کہنے والے ہیں، شرک سے پاک۔ یہ سارا اجلاس ہے، یہ کس کا اجلاس ہے؟ یہ خواجہ نے سجایا ہوا شرک سے پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی کے پاس شرک اور بدعت کی بڑی دھوم ہے، ارے خواجہ سے پوچھ شرک کس کو کہتے ہیں، ولیوں سے پوچھ بدعت کہتے کس کو ہے۔ جس نے 3 کتابیں پڑھی وہ دین کا ٹھیکیدار بن گیا، اور سنیوں پر کوئی تہمت رکھتا ہے، اس کا جواب بھی تجھے میدان محشر میں دینا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جتنا سمجھدار سنی علماء ہے زمین پر اور کوئی مکتب کا عالم دین نہیں ہو سکتا۔ یہ چہرے ہمارے لیے زمین کی سب سے بڑی اللہ کے رسول کی وراثت ہے، ان کا ادب کرو، یہ اللہ کے خزانے کے پوشیدہ شخصیتیں ہیں، ان کے سینوں میں قرآن اور حدیث کا ایک ایسا خلاصہ ہے جو تم کو شرک اور بدعت کی ہر نحوستی سے تم کو بچا سکتا ہے۔ وہ کون سا اسٹیج ہے؟ یہ علماء کا حق، علماء حق کا اسٹیج ہے۔ یا رسول اللہ، حافی صاحب، صوفی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو علم ہوتا کس کے پاس ہے؟ علم صرف ولیوں کے پاس ہوتا ہے، اور جو ولیوں کے پاس بیٹھتے ہیں یہ ایسے چہرے اس کے سامنے سے ابھر کے آتے ہیں۔ یہ علماء، یہ حفاظ، یہ اہل خیر، یہ محبت اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دین کو اپنی بلندی تک پہنچانے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کے سنگم سے اسلام چلتا ہے، یہ بحث سے نہیں چلتا۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہاں زمین ایسی نرم ہے اور دلوں میں خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اور ادب اولیاء اس زمین کی خاص مٹی میں پنہا ہے۔ یہاں کا دین بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہند سے میرے دین کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ کیوں آتی ہے؟ حضور نے اور کسی دیش کی بات نہیں کی، حضور نے فرمایا مجھے ہند سے دین کی خوشبو، یہ وہ ادب والا دین ہے۔ تو یہ تاریخ، یہ تعلیمات، یہ غریب نواز نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ صرف ایک اجلاس کر دینا نہیں، بلکہ خواجہ کی تعلیمات کو اپنے گھروں میں زندہ رکھنا۔ اس کے لیے آج ہم نے یہاں پر مرد اور عورتوں دونوں کو، پردہ نشین اپنی ماں بہنوں کو بلا کر خواجہ کے گھر کی اس تعلیمات کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی
اپنے علماء کے ساتھ یہ کوشش کی. سبحان اللہ سبحان کیوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, آپ کا حجرہ ہے, حضور کا کمرہ ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ, ہماری ماؤں کے ساتھ, امہات المومنین کے ساتھ حضور گفتگو میں مشغول ہے. تصور کرو کہ آپ جب اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک کیفیت کا کیا انداز ہوتا ہو. میں آپ کو اس تصورات کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں. حضور بھی اپنی بیویوں کے ساتھ, ہماری ماؤں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہیں اور بڑا خوشگوار ماحول ہے, اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں اپنی اس بیوی سے مصافحہ مونخہ کروں گا جس کا ہاتھ لمبا ہو. سبحان اللہ. حضور کیفیت ہے کمرے کی. حضور اپنی کمرے میں اپنے ازواج مطہرات سے, ہماری ماؤں سے ارشاد فرما رہے ہیں میں قیامت کے دن اس بیوی سے ملاقات کروں گا, مصافحہ کروں گا. یا رسول اللہ آپ کس سے مصافحہ کریں گے؟ بے چین ہو گئی کیونکہ اپنی جانیں نچھاور کرتی ہماری مائیں, بے چین ہو گئی, پوچھنے لگی یا رسول اللہ آپ ہم سب میں سب سے پہلے کس سے ملیں گے؟ سنیے یہ محبت کا داستان, سبحان اللہ. یہ دین کی اصل ہے. وہ کمرے کی چھوٹی سی بات نہ تھی جو وہاں شروع ہوتی اور وہاں ختم ہوتی. حضور کا پیغام صبح قیامت تک باقی رہنا. بے چین ہو کے ہماری ماؤں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہم میں سے کس سے پہلے مصافحہ کریں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنی اس بیوی سے پہلے مصافحہ کروں گا جس کا ہاتھ لمبا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہاں پیغام سب کو جانا چاہیے. سبحان اللہ. میں اس بیوی سے مصافحہ کروں گا قیامت کے دن جس کا ہاتھ لمبا ہے. ہماری بہت بولی مائیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کے گننے لگی کہ آپا آپ کا ہاتھ بڑا ہے یا میرا ہاتھ بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ ماؤں میں ہمارے ہاتھ گننے کا شروع ہو گیا کمرے کے اندر. ہماری ماں ایک دوسرے کو ہاتھ لگا کے گننے لگی کہ آپا تمہارا ہاتھ بڑا ہے کہ میرا ہاتھ بڑا ہے. حضور نے مسکرا کے کہا وہ ہاتھ سے میری مراد نہیں ہے, میری مراد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا, اس عورت سے میں سب سے پہلے مصافحہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پیغام اس گھر سے ہمیں پہنچا ہے کہ صرف مرد ہی خیرات اور تقسیم اور کھلانے اور زکوٰۃ دینے کے نہیں, بلکہ ہماری عورتوں کو بھی حضور نے پیغام بھیج دیا کہ میری امتی وہ ہے جو میرے دین میں خیرات, صدقات اور تمام معاملات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ حضور نے ہم تک اب ہماری اپنی ماؤں کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے. تو آج ہم ولیوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں, یہ بات خواجہ صاحب کی شہزادی نے ہندوستان کی زمین پر اس حدیث کو لا کر جس انداز میں پیش کیا, اس کے بعد دینے والوں کے ہاتھ اتنے ہوئے کہ پورے ہندوستان میں پھر خواجہ کا خواجہ ہی خواجہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی نعت خانے پڑا راجہ تو میرا خواجہ ہے. تو راجہ تقسیم کرتا ہے تو کیا صرف دال چاول تقسیم کرتا ہے؟ نہیں, پاکی تقسیم کرتا ہے, طہارت تقسیم کرتا ہے, حقانیت تقسیم کرتا ہے, سچی بات تقسیم کرتا ہے, استقامت پسندی تقسیم کرتا ہے. پتا چلا کہ سارا دین اگر تقسیم کی بات کرے تو خواجہ نے ہم سب کو تعلیمات سے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تعلیمات میں نے اس سے پہلے بھی ہمارے نوجوانوں سے اکلوج میں کہا تھا. دیکھو حافظ صاحب کا اتنا سادہ, ابھی میں نے کہا کہ ان کے کرتے پر پسینے کے نقشے بنتے, پھر بھی قرآن شریف لے کے یہاں سے کہاں چلے ہیں, سارے چھوٹے چھوٹے باڑیوں میں پہنچتے ہوئے کبھی یہاں سے پنڈپور پہنچ گئے, سانگولا پہنچ گئے, ویڑا پور پہنچ, کہاں حافظ صاحب اور صوفی صاحب پیدل نہیں گئے. پوچھو میرے والد محترم کے تعلق سے تمام مستند گفتگو ہے کہ والد محترم نے 40 سال تک گھوڑے پہ بھی نہیں بیٹھے, پیدل دین کی بات دنیا تک پہنچائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب جا کے یہ حفاظوں کے چہرے اور یہاں دین کا اصل ہمارے سامنے نظر آتا ہے.
اگر یہاں پر اس اجلاس پر راجنیتی بھی آتی ہے تو خواجہ کی محبت کی وجہ سے سب یہاں آتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یاد رکھو آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ خواجہ کی توجہ کا نتیجہ ہے، ورنہ ان لوگوں کو اتنا ٹائم کہاں کہ وہ یہاں آئے، لیکن خواجہ کے سبب وہ اس سٹیج پر بھی آ کر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ سب کچھ خواجہ کی وجہ سے.